جہاں میں زینت آلے ابا معصوم کم ہے. تھوڑا میرے ساتھ معرفت میں سفر کریں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے، مجھے معلوم ہوگا. جہاں میں زینت آلے ابا معصوم کم ہے. جہاں میں زینت آلے ابا معصوم کم ہے. جناب سیدہ کا آئینہ معصوم کم ہے. یار جہاں میں زینت آلے ابا معصوم کم ہے. جہاں میں زینت آلے ابا معصوم کم ہے. جہاں میں زینت آلے ابا معصوم کم ہے. جناب سیدہ کا آئینہ معصوم کم ہے. مل کے بلند تر درود بھیجے محمد والے محمد. شعر دیکھیں بالخصوص. یہ پوتی ہیں علی کی اس لیے یہ بات کرتا ہوں. یہ پوتی ہیں علی کی اس لیے یہ بات کرتا ہوں. یہ پوتی ہیں علی کی اس لیے یہ بات کرتا ہوں. ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم کم ہے. یار ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم کم ہے. جناب سیدہ کا آئینہ معصوم کم ہے. اہل معرفت تشریف فرمائے، اہل علم تشریف فرمائے. شعر دیکھیں بالخصوص. آپ سے دعا لینے کے لیے آپ خدمت پیش کرتا ہوں. قسم خالق کی دنیا میں ہدایت اور شرافت کا. قسم خالق کی دنیا میں ہدایت اور شرافت کا. قسم خالق کی دنیا میں ہدایت اور شرافت کا. سرا ایک فاطمہ ہے ایک سرا معصوم کم ہے. سرا ایک فاطمہ ہے ایک سرا معصوم کم ہے. اللہم جناب سیدہ کا آئینہ معصوم کم ہے. شعر بالخصوص دیکھیے گا قبلہ آپ سے دعا کا طلبگار. دیکھیں یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی. یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی. یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی. حجابی نور کا ایک سلسلہ معصوم کم ہے. حجابی نور کا ایک سلسلہ معصوم کم ہے.
اور ایک دعاؤں کی قبولیت کا راز بھی ہے، وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. دیکھیں، کبھی اللہ رد کر ایسی دعاؤں کو، کبھی اللہ رد کرتا نہیں ایسی دعاؤں کو. وہ جس کی ہر دعا کا واسطہ معصوم کم ہے، وہ جس کی ہر دعا کا واسطہ معصوم کم ہے. جناب سیدہ کائنہ معصوم کم ہے. علی اکبر سے صغرا کی محبت کا اثر آیا. شعر بالخصوص حساس شعر ہے. دیکھیں، علی اکبر سے صغرا کی محبت کا اثر آیا. علی اکبر سے صغرا کی محبت کا اثر آیا. تبھی تو عاشق مولا رضا معصوم کم ہے. تبھی تو عاشق مولا رضا معصوم کم ہے. جہاں میں سیدہ کائنہ معصوم کم ہے. بلند تر درود بھیجیں محمد آل محمد. مل کے نعرہ تکبیر. جشن ہے، جشن والا جواب دلوائیں. مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ما نعرہ حیدری. درود بھیجے محمد آل محمد علیہ السلام پر. امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ادا یوں نماز ولا ہو رہی ہے، امام رضا کی ثنا ہو رہی ہے. مل کے نعرہ حیدری. ادا یوں نماز ولا ہو رہی ہے، امام رضا کی ثنا ہو رہی ہے. ادا یوں نماز ولا ہو رہی ہے، امام رضا کی ثنا ہو رہی ہے. کرم مجھ پہ مولا کیے جا رہے ہیں، کرم مجھ پہ مولا کیے جا رہے ہیں. یہ دنیا بھلا کیوں خفا ہو رہی ہے، امام رضا کی ثنا ہو رہی ہے. پروردگار عالم حاضرین کو جلد مشہد کی زیارت کروائے، جلد نجف کی زیارت کروائے، جلد کربلا کی زیارت کروائے، اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. جو زائرین ہیں بالخصوص ان کی نظر شعر پیش کرتا ہوں جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کی ہوئی. انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. دیکھیں، مبارک ہو تجھ کو اے مشہد کے زائر، مبارک ہو تجھ کو اے مشہد کے زائر. ابھی خلد تجھ کو عطا ہو رہی ہے، ابھی خلد تجھ کو عطا ہو رہی ہے. ادا یوں نماز
ولا ہو رہی ہے، امام رضا کی ثنا ہو رہی ہے۔ یہ صحن شفا ہے وہ سرحد جہاں پر، یہ صحن شفا ہے وہ سرحد جہاں پر، اجل زندگی سے جدا ہو رہی ہے، اجل زندگی سے جدا ہو رہی ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ شعر بالخصوص آپ کی نظر کرتا ہوں، دیکھیں۔ تیرا سکہ باندھا ہے بازو پہ جب سے، تیرا سکہ باندھا ہے بازو پہ جب سے، میرے حق میں کم سے دعا ہو رہی ہے، میرے حق میں کم سے دعا ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے، شعر کی شکل میں پیش کرتا ہوں، دیکھیں۔ بتایا ہے تصویر نے شعر بن کر، بتایا ہے تصویر نے شعر بن کر، یوں تخلیق خلق خدا ہو رہی ہے، یوں تخلیق خلق خدا ہو رہی ہے۔ آج کے حوالے سے، آج کی شب کے حوالے سے شعر۔ کیا زیقاد کی گیارہویں آ گئی ہے، کیا زیقاد کی گیارہویں آ گئی ہے، ہنسی اور کم کی فضا ہو رہی ہے، ہنسی اور کم کی فضا ہو رہی ہے، ادا یوں نماز ولا ہو رہی ہے، امام رضا کی ثنا ہو رہی ہے۔ مل کے بلندر درود بھیجے امام رضا علیہ السلام بارگاہ میں۔ سب مل کے جشن والا درود بھیجے محمد علیہ محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ شعر بالخصوص دیکھیں۔ صبا آہستہ بولو کہ صحن شفا میں، صبا آہستہ بولو کہ صحن شفا میں، کسی درد دل کی دوا ہو رہی ہے، کسی درد دل کی دوا ہو رہی ہے۔ سب آہستہ بولو کہ صحن شفا میں، سب آہستہ بولو کہ صحن شفا میں، کسی درد دل کی دوا ہو رہی ہے، امام رضا کی ثنا ہو رہی ہے۔ شعر دیکھیں بالخصوص۔ فدا جیسے ہوتا ہے جگنو دیے پر، فدا جیسے ہوتا ہے جگنو دیے پر، یوں مشہد پہ جنت فدا ہو رہی ہے، یوں مشہد پہ جنت فدا ہو رہی ہے۔
مضیف حرم رضائے رضا سے، مضیف حرم رضائے رضا سے، عطا حل عطا کی عطا ہو رہی ہے، عطا حل عطا کی عطا ہو رہی ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد کے بارے میں۔ بالخصوص اس شعر پہ توجہ چاہوں گا، دیکھیں خدا اس سے کیسے ہو راضی کہ جس سے، خدا اس سے کیسے ہو راضی کہ جس سے، محمد کی بیٹی خفا ہو رہی ہے، محمد کی بیٹی خفا ہو رہی ہے۔ حسن ہر زمانے میں شاعر کی عزت، حسن ہر زمانے میں شاعر کی عزت، بفیض امام رضا ہو رہی ہے، بفیض امام رضا ہو رہی ہے۔ ادا یوں نماز ولا ہو رہی ہے، امام رضا کی ثنا ہو رہی ہے۔ بلند تر درود بھیجے محمد والے محمد علیہ السلام۔ سب مل کے بلند تر درود بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ منقبت کے چند اشعار اور پیش کرتا ہوں، جب تک قبلہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ سب مومنین کو دعوت ہے، شریک ہونا چاہیں تو آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں ثواب میں۔ بار دیگر درود بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ۔ کربلا کربلا، سب مل کے شامل ہوئیے گا۔ تیرے دو بادشاہ، سب مل کے شامل ہو جائیں۔ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں امام رضا کی آمد کی مبارکباد پیش کریں، سب مل کے شامل ہوں۔ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، مل کے کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو، ایک محمد کا بیٹا ایک زہرا کی دعا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ۔ محسوس کریں کہ بین الحرمین میں تشریف فرما ہے، ایک طرف غازی عباس علمدار کا روضہ ہے اور ایک طرف مولا حسین کا روضہ ہے۔ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک محمد کا بیٹا ایک زہرا کی دعا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ۔ زبانوں کو معطل کریں، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ۔ شعر دیکھیں بالخصوص، ایک جوان نان جنت کا سردار ہے، دوسرا باد خیبر علمدار ہے،
ایک وفائے صبر و رضا، ایک قرآن وفا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو درود بھیجے محمد والے محمد علیہ السلام۔ سب مامنین سے گزارش ہے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو چار اشعار پیش کرنے ہیں، سب نے شامل ہو کے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگانی ہے۔ ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا، یا امام رضا، سب مل کے پکاریں یا امام رضا، 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 سب مل کے زبانوں کو معطر کریں یا امام رضا، یا امام، یا امام رضا، تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا، تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا، شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا، ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی، ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی، ہے خدا کی رضا، یا امام رضا، سب مل کے یا امام رضا، 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 غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روضہ تیرا، یا امام، سب مل کے بولے یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة طاهرة البتول، بضعة الرسول
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلیل. درود پڑھیے گا محمد وعلی محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی جانب سے اور اپنی جانب سے اس عید سعید کی مبارکباد کو، اس عید کے حقیقی وارث امام رضا کے سبتے اور وارث خاص امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تقدیم کرتے ہیں. اور یہ ہماری خوش نصیبی بھی ہے کہ ولادت امام رضا علیہ السلام کی یہ شب مصادف ہو رہی ہے شب جمعہ سے، کہ جو مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے. لہذا محمد وآل محمد علیہ السلام کو بالعموم اس ولادت باسعادت کی تبریک کے ساتھ ساتھ آج کی شب میں بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بھی آپ کے اس فرزند ارجمند امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر، ائمہ اطہار علیہم السلام یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن میں یقیناً ہر ایک اپنی جگہ اسماء الہیہ کی تجلی کامل و تام ہے. یہ مرحلہ 14 معصومین میں اس مقام پر ہے کہ حتیٰ ان انوار مقدسہ کے درمیان میں فرق نہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے اور نہ عقول انسانی اس فرق کو درک کر سکتے ہیں، نہ ہے اور نہ قابل. بعض اوقات ہم جو مختلف زاویوں سے دیکھنے یا مختلف شکلوں میں دیکھنے کے عادی ہیں، ہماری نظر کی محدودیت ہے کہ ہمیں یہ جدا جدا دکھائی دیتے ہیں، ورنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا اول بھی، ہمارا اوسط بھی، ہمارا آخر بھی بس حقیقت نورانیہ میں، یعنی چشم بصیرت انسان اگر کھلی ہوئی ہو تو پھر انہیں ان انوار مقدسہ میں کوئی کسی اور سے جدا دکھائی نہیں دیتا. لیکن یہ ہماری بصیرت کی اور ہماری عقلوں کی محدودیت ہے. لہذا اسی محدودیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان انوار کو 14 مختلف قالبوں میں ڈھال کر دنیا میں پیش کیا، اور پھر ان 14 سے مختلف کیفیات میں مختلف کمالات نے ظہور کیا ہے. اب ان کمالات کے ظہور کے اعتبار سے ان کی ذوات مقدس سے کچھ القابات ایسے ہیں، کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو ہر ایک سے مختص ہو گئی ہیں، ورنہ اپنی حقیقت نورانیہ میں نے عرض کیا ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن مثلا نبوت کی دنیا میں خاتمیت کے کمال کو اگر ظہور دینا ہے تو وہ سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ کسی اور سے ظہور پذیر نہیں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح سے ولایت کی دنیا میں اگر کمال کو ظہور دیکھنا ہے تو وہ
ابو الائمہ اور امیر کل ولی جہان حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ کسی اور سے ظہور پیدا نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے مثلا مقام شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود سے ظہور کرتی ہے، مقام عبادت و سجود حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے ظہور کرتا ہے، علم کی شگافتگی کی کیفیت ظہور کرتی ہے مثلا وجود امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس طرح سے مختلف یعنی ان 14 معصومین کے مختلف قالبوں کی شکل میں اللہ نے، اور یہ بھی چونکہ ہمارے ذہن اور ہماری عقل کے دائرے کو سامنے رکھتے ہوئے، ورنہ خود ان کی ذوات مقدسہ سے اتنے کمالات ظہور کر سکتے ہیں کہ جن کو اگر انسانی عقل کے سامنے اگر رکھ دیا جائے تو اس کے لیے ممکن نہیں۔ ایک طرف ہماری عقول کی محدودیت ہے، دوسری طرف خود اس عالم دنیا کی محدودیت یہ ہے کہ وہ اس حد سے زیادہ کمالات کو اپنے اندر سے ظہور نہیں دے سکتی۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس عالم کو عالم دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ دنیا دنوف سے نکلا ہے، جس کا معنی پستی ہے، ادنا ہونا۔ عالم ادنا ہے، پست کیوں ہے؟ اس کی پستی کی ایک جہت یہ ہے کہ حتیٰ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اسماء الہیہ اور صفات الہیہ کی ظہور کامل جگہ بن سکے، نہیں ظہور کر سکتی۔ لہذا اسی وجہ سے خود اہل بیت اطہار کے کمالات کو یہ عالم دنیا اپنے اندر ظہور دے ہی نہیں سکتا، اور اسی وجہ سے چونکہ سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ شدید کمالات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں، لہٰذا اس دنیا کی نسبت بی بی کی جو ذات ہے وہ خفا میں اس لیے رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے جناب سیدہ کے کمالات کو ظہور دینے کی، لہذا وہ اپنی جگہ ایک الگ بحث، ایک الگ موضوع۔ لیکن اب یہ جو کچھ کمالات اور اسماء اور صفات کی تجلی ائمہ میں سے ہوئی ہے، ان میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ مقام رضا اور علم نے حضرت امام رضا سے جس طریقے سے ظہور پیدا کیا ہے، کسی اور ان 14 ذوات مقدسہ سے اس طریقے سے ظہور پیدا نہیں کیا۔ اب جب میں یہ مقام کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مقام رضا نے اپنے آپ کو ظہور دیا، تو اب یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے اپنے ذہنوں میں بھی ان میں سے وہ مقامات آئے ہوئے ہوں۔ مثلا اب جب ہم مقام رضا پر بات کرتے ہیں تو وہ ذوات مقدسہ بھی ہمارے پیش نظر ہیں کہ جن کے لیے قرآن فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہمارے پیش نظر وہ ذوات مقدسہ بھی موجود ہیں کہ جن کے لیے قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ہماری نظر میں وہ ذوات مقدسہ بھی ہیں کہ جن کے لیے آیت آگے بڑھ کر کہتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب ان ذوات مقدسہ کے درمیان میں مقام رضا حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کس مقام پر ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ایک مقدمہ علمی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس مقام کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکوں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی اس زندگی کے اوپر، حیات دنیاوی کے اوپر راضی ہو گئے ہو؟ پھر فرمایا کہ یہ جو حیات دنیا پر راضی ہوئے ہو کس کے مقابلے میں؟ من الآخرہ، من بدلیہ ہے، یہ جو تم دنیا کی حیات پر راضی ہو رہے ہو کس کے بدلے میں؟ آخرت کے بدلے میں۔ تو اب سن لو وما متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی جو حیات ہے اور اس کی جتنی بھی متاع ہے، جو کچھ بھی اس حیات دنیاوی کی متاع حساب ہو سکتی ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ الا قلیل، یہ سوائے قلیل ہونے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ قلیل جب خداوند کہہ رہا ہے تو خدا جانے کتنا قلیل ہوگا،
لیکن یہ قلیل یہ بتاتا ہے کہ یہ کثیر کے مقابلے پر ہے، اور جب خدا کسی چیز کو کثیر سمجھ لے تو خدا جانے اس کی کثرت کتنی ہو، یہ عقل انسانی سے باہر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ پوری کا مثلا ہم حیات دنیاوی میں اس کی متاع کے اعتبار سے اپنی عقل کو جتنی مرضی وسعت دیں تو کم از کم عقل یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات اگر اکٹھی کر لی جائے تو شاید یہ ساری کی ساری کائنات مل کر حیات دنیا کی متاع بن جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ ساری کائنات بھی اپنے ذہن میں رکھ کے اسے آخرت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو اور اس پر راضی ہو رہے ہو تو یاد رکھنا کہ یہ ساری کی ساری دنیا کی متاع قیامت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کے مقابلے پر یہ نہایتاً قلیل ہے۔ اب یہ انسان کی مشکل ہے کہ وہ اس قلیل کو بدلہ کر لیتا ہے آخرت کے مقابلے پر۔ اس کے مقابلے پر خدا تم سے کس چیز کی رضا چاہتا ہے؟ خدا کی رضا کیا ہے؟ تو پروردگار فرماتا ہے لا یرضا، پروردگار عالم اپنے بندوں کے لیے راضی نہیں ہوتا، لعبادہ الکفر، کہ پروردگار اپنے بندوں سے راضی نہیں ہوتا کس چیز کے لیے؟ کفر کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوتا اپنے بندوں سے کس اعتبار سے؟ کہ وہ فاسق ہو جائیں۔ بس پروردگار کی رضا اور انسان کی رضا، عام طور پر انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اس کا جو ظاہری دنیا سے رابطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا اور اس کی قلیل ترین متاع پر راضی ہونے کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اب جب وہ راضی ہونے کی کیفیت پیدا کرتا ہے یا اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو چونکہ اس دنیا کے ساتھ جو مسائل ہیں، اس کے اندر جو محدودیتیں ہیں، اس کے اندر جو ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹ ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ خود انسان کے اپنے اندر ایک تضاد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ تضاد کی کیفیت بالآخر انسان کو کفر اور فسوق اور فجور کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بس اگر انسان اس دنیا کی حیات پر آخرت کے بدلے راضی ہو رہا ہے تو اس رضا کے نتیجے میں خود بخود جو چیز اس سے ظہور کرے گی وہ چیز ہے جس سے خدا پسند نہیں کرتا، جس سے خدا راضی نہیں ہے۔ لہذا اب اس کیفیت میں انسان کی رضا اور خدا کی رضا کے درمیان ایک تضاد اور ایک تنازع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک مخالفت کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ لیکن کمال بندگی یہ ہے، بندگی کی روح یہ ہے، بندگی کی جان یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی جتنی بھی یہ متاع ہے اسے خدا کی رضا کی خاطر ترک کرنا، اسے خدا کی خاطر اور آخرت کی خاطر چھوڑنے کے لیے انسان اگر آمادہ ہو جائے تو جس مرحلے پر انسان خدا کی رضا کی خاطر اپنی اس نفس کی رضا کو ترک کرتا ہے وہیں سے انسان کے کمالات کا آغاز ہونا خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو مقام رضا میں عام طور پر ہمارے اور آپ کے ہاں جو کچھ تصورات ہیں وہ آپس میں ہمارے ذہن میں مکس ہو جاتے ہیں۔ آیا یہ رضا کی منزل توکل کی منزل ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ مثلا مقام تسلیم کیا ہے؟ ان کے درمیان میں بہت علماء نے، البتہ عرفاء نے تفصیلی گفتگو کی۔ آج مقام تفصیل کا نہیں ہے، نہ میں کسی تفصیل کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن اجمالی طور پر یہ چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں ان مقامات کے درمیان میں ایک فرق باقی رہ جائے۔ لہذا اب عرفاء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ کون سا مقام اس اعتبار سے کمال مقام جس کو کہا جائے، نہائی ترین مقام عبد کے لیے کیا ہے، اور عام طور پر علماء کے درمیان میں جو اختلاف ہے وہ مقام رضا اور تسلیم کے درمیان ہے۔ لیکن ان کے درمیان میں عام طور پر علماء میں ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ نہیں، سب سے اعلیٰ ترین مقام جو عبد کا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ وہ راضی ہو جائے خدا سے، اس کی ہر طرح کی قضا اور قدر اور اس کی ہر طرح کی کیفیت کے اوپر انسان کا راضی ہو جانا۔ لہذا اب یہ کیا سیر ہے اور اس سیر کے اندر کیا مراحل ہیں اس کا میں صرف ایک اجمالی سا خاکہ آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا۔ بس انسان جب خدا کے ساتھ، آپ جب رب کے
ساتھ ارتباط میں آتا ہے تو اس ارتباط کے پہلے قدم کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس ایمان سے مراد کیا ہے؟ یقیناً اس ایمان سے مراد انسان کا اپنی زبان سے کسی چیز کا اقرار کر لینا نہیں ہے۔ لہذا قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے کہ اپنے منہ سے کہوں گا آمنا تو مجھے چھوڑ دیا جائے گا اور خدا مجھے آزمائے گا؟ نہیں، خدا نے ایمان کو اسی آزمائش کے اندر رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا جب انسان اس آزمائش کے ذریعے سے اپنے ایمان کو خدا کے سامنے ثابت کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ اب اس ایمان کے بعد جو اگلے مراحل ہیں وہ اس کے بعد ہیں۔ لہذا خود ایمان کی وادی، اس لفظ کو میں نے، اس جملے کو کئی مقام پر تکرار کیا ہے، لیکن شاید اس مقام کو بار بار تکرار کرنا اس کا حق ہے تاکہ ہمیں یہ بات اچھی طرح سے ہضم ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ یاد رکھیے گا کہ ایمان کی وادی ظاہری نقصان کی وادی ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کی بات کرتا ہے، آزمائش کی بات کرتا ہے، فتنے کی بات کرتا ہے، یہ ایجاد کب ہوتا ہے؟ یہ ایجاد ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو ظاہر میں نقصان دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ نقصان حقیقی نہیں ہوتا، حقیقت میں نہیں ہوتا، لیکن کچھ انسان کی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کو سوائے نقصان کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ اب جب انسان کو نقصان دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور دوسری جانب سے حرام آسانی کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، خدا کا راستہ چھوڑ دے، خدا کی رضا کو چھوڑ کر اگر دوسرے راستے پر جائے تو وہاں پر اس مشکل کا حل آسانی سے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ بس یہیں سے انسان کی ایمان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرف سے سارے دروازے بند ہیں، نقصان سامنے نظر آ رہا ہے، خدا کی رضا جہاں نہیں ہے، کفر کا راستہ، فسق و فجور کا راستہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ انسان کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس راستے کی توجیحات بھی انسان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی کیا؟ صرف یہ نہیں کہ کفر بھی ہے، ساتھ فسق و فجور بھی ہے، حرام ہے، نہیں، ساتھ ساتھ اس کی توجیح بھی ہے۔ عام طور پر مثلاً ہمیں رزق حلال بعض اوقات دکھائی نہیں دیتا آتا ہوا آرام سے، یہ عام کیفیت، آپ کسی بھی شخص سے بات کریں گے وہ کہے گا نہیں بھائی اتنے آرام سے آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، مشکل کام ہے۔ یعنی اگر میں ایمانداری سے کام کروں گا، میں تقریباً چیلنج کر رہا ہوں خاص طور پر میرے جوان ساتھی جتنے بھی ہیں، اگر آج اب ان سے آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں تو تقریباً اکثریت کا خیال یہ ہوگا کہ انسان ایمانداری کے ساتھ کبھی بھی کامیابی پر نہیں پہنچ سکتا، ایمانداری کے ساتھ مثلاً انسان کبھی بھی دولت جمع نہیں کر سکتا، امیر نہیں ہو سکتا، آسائش تک نہیں پہنچ سکتا۔ تقریباً 90% کا خیال یہی ہوگا۔ اب یہ جو خیال ہے یہ آیا کہاں سے ہے اس کی تفصیل الگ ہے، لیکن یہ خیال ہی یہ بتا رہا ہے کہ ان کو سب کو اندازہ یہ ہے کہ حلال آرام سے آتا ہوا دکھائی، یہیں سے امتحان شروع ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو کفر ہے، جو فسق ہے، جو فجور ہے، وہ صرف آتا ہوا نہیں دکھائی دیتا بلکہ اپنے ساتھ بہانے بھی لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ بھئی دنیا میں ہو ہی یہ رہا ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، آپ سسٹین ہی نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے بہت سارے جملات، اس طرح کے بہت سارے بہانے آپ کو خود بخود نظر آئیں گے ساتھ۔ اب یہیں سے انسان کے ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر انسان خدا کی رضا کی خاطر اس نقصان کا سودا کرنے پر آمادہ ہو جائے کہ چاہے کچھ ہو جائے، میں نقصان میں چلا جاؤں گا لیکن خدا کی رضا کے خلاف نہیں جاؤں گا، یہاں سے یہ جس کو اللہ تعالیٰ متاع دنیا کہہ رہا ہے، یہ یہی متاع دنیا ہے کہ جس پر جب انسان آخرت کے بدلے راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ فسق کے راستے کو اختیار کرتا ہے، فجور کے راستے کو اختیار کرتا ہے، کفر کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہیں سے انسان کی رضا اور اللہ کی رضا کے اندر اختلاف اور ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی رضا کو چھوڑ کر خدا کی رضا کی خاطر اس نقصان کا سودا کر لے تو اب یہاں پر خدا کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے خدا اس کے لیے خروج کا راستہ خود بخود نکالتا ہے، خدا اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ خود بخود بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب یہ پہلی منزل ہے کہ جہاں انسان اپنی رضا کو قربان کرتا ہے خدا کی رضا کی خاطر، پس جہاں انسان نے اس
نقصان کا سودا کیا، جہاں انسان نے اس آسانی سے آنے والے حرام کے مقابلے پر اس ناممکن حلال کو اختیار کیا، تو یہ پہلی منزل ہے جس کے ہوتے ہی پہلا باب جو کھلتا ہے انسان کے اوپر وہ کیا ہے؟ خدا کا وعدہ ہے۔ اب یہ خدا کی رضا یہاں پر کس کیفیت کے ساتھ ظہور کرتی ہے کہ جہاں انسان نے اپنی رضا کو چھوڑ کر خدا کی رضا کو اختیار کیا، خدا کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، خدا اس کے لیے ایگزٹ کو خود بنا لیتا ہے۔ لیکن عزیزان من، اس مرحلے کو ہم نے عملی صورت میں اپنے لیے خود بھی امتحان کرنا ہے، عملی کیفیت کے ساتھ۔ پس جو انسان اس ظاہری نقصان کا سودا کرنے پر تیار نہیں ہوتا، وہ کبھی اس منزل کو اور ایمان کی منزل کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اب جو ایمان کی منزل حاصل کر لیتا ہے، پھر خدا اسے تقویٰ کی منازل میں آزماتا ہے۔ اب یہ تقویٰ کی منازل میں آزمانا کیا ہے؟ اس کے بعد پروردگار اس کا امتحان لیتا ہے مستحبات اور مکروہات میں۔ اگر یہ انسان مستحبات اور مکروہات میں بھی کسی مکروہ کو انجام نہ دے، کسی مستحب کو ترک نہ کرنا چاہے، تو پھر یہ اپنی رضا کی اس منزل پر آ چکا ہے۔ دیکھیے حلال اور حرام کا منزل کیا تھی؟ حلال اور حرام کی منزل یہ تھی کہ پروردگار نے فرمایا لا یرضی لعبادہ الکفر، پروردگار اپنے بندوں سے کفر کے لیے بالکل راضی نہیں ہے۔ لیکن مکروہ میں کیا ہے؟ ترک مستحب میں کیا ہے؟ یقیناً وہاں پروردگار یہ نہیں فرما رہا کہ میری رضا نہیں ہے، نہیں، وہ منزل اور ہے۔ انسان کو اب اللہ نے ذرا سی چھوٹ دی ہے، مکروہ کو کہہ دیا اگر تم نے انجام نہ دیا تو بہتر ہے، مستحب کو کہا اگر انجام دے دیا تو بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سے مکروہ سرزد ہو گیا تو لا یرضا کی منزل نہیں ہے، اگر تم سے مستحب چھوٹ گیا تو لا یرضا کی منزل اللہ ظاہر نہیں ہے، یہ کفر اور فسوق کا منزل نہیں ہے۔ لیکن اب اس منزل پر بھی وہ جو اللہ کی بہت ہی کم درجے کی یہاں پر مصلحت موجود نہیں ہے، یا کم درجے کا مفسدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہے، انسان اس جگہ پر آ کر بھی اپنی رضا کو چھوڑ دے اور خدا کی رضا کو اختیار کرنے لگے، تو پھر اس کا درجہ بڑھ کر متقین میں ہو جاتا ہے۔ اب اس سے آگے کی رضا کا مرحلہ کیا ہے؟ کہ جہاں انسان مقام توکل میں داخل ہو جائے۔ اب توکل کیا ہے؟ توکل کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ توکل کہیں پر بھی تدبیر سے ٹکرانا نہیں ہے۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کہیں جی میں تو بس اللہ پر توکل کر رہا ہوں، نہیں۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی پوری تدبیر کریں، آپ اپنے حصے کی پوری کوشش کریں، اگر وہ شے آپ کے اختیار میں نہ آئے تب بھی آپ یہ کہیں کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اپنی کوشش کے بعد چیزوں کو اللہ پر چھوڑنا۔ اب اس منزل پر اگر انسان پہنچ جائے تو خدا بہت ساری تدبیروں کو اور بہت سارے ارادوں کو توڑنا شروع کرتا ہے۔ اب اگر انسان اس منزل پر اپنی تمام تر تدبیر کو، اپنے تمام تر ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھے، لیکن خدا کے سامنے اپنی رضا کو خدا کی رضا سے نہ ٹکرائے، تو پھر ایسا انسان متوکلین کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ انسان آمادہ ہے اس جگہ پر کہ جہاں خدا اس سے تسلیم کا امتحان لیتا ہے۔ تسلیم کا امتحان کیا ہے؟ تسلیم کا امتحان یہ ہے کہ خدا جب اس کے اوپر سخت اور کڑی آزمائشوں کو ڈالے تب بھی یہ انسان اپنے آپ کو خدا کی عبادتوں کے راستے سے باہر نہ نکالے۔ تسلیم کی منزل وہ ہے کہ جہاں انسان کے اوپر مشکلات شدید آ جائیں لیکن انسان اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہ نکالے کہ کسی مشکل کی وجہ سے خدا کی عبادت کو ترک کر رہا ہو۔ اس مشکل کیفیت میں شکوہ اور شکایت اس کے لب پر نہ آئے، یہ مقام تسلیم ہے۔ جب انسان اس منزل پر بھی آ جاتا ہے کہ حتیٰ خدا کی طرف سے سختیوں کو بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے تو پھر یہ مقام تسلیم پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن تسلیم کے مرحلے پر بھی ایک چیز جو باقی رہ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہیں دل کی گہرائی میں ایک ناراحتی کا اظہار ہے، ایک نارضایتی کا اظہار ہے۔ اب یہ مرحلہ ہمارا آپ کے لیے تو نہیں ہے، مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے تو یقیناً نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم تو پتہ نہیں ابھی ایمان کے درجے پر بھی آگے بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے، لیکن جو مقام تسلیم پر ہوتے ہیں ان کے مسائل سنگین ہوتے ہیں، ان کی آزمائش سنگین ہوتی ہے۔ اب یہاں خدا منع نہیں کرتا، مقام تسلیم پر پہنچا ہوا انسان اگر ان مشکلات کی سختی، ان امتحانوں کی سختی کی وجہ سے اس کے قلب کی گہرائی میں یہ شکایت نہیں کر رہا خدا سے، یہ خدا کے سامنے منہ نہیں بنا رہا، نہیں، تسلیم ہے، پوری طرح سے اپنے آپ کو تسلیم کیے ہوئے ہیں، لیکن دل کی گہرائی میں کہیں نہ کہیں اس کیفیت
آزمائش میں ذرا سی کوئی ایک ناراحتی کی کیفیت موجود ہے، ذرا سی ایک نارضا، اب میں لفظ استعمال کیا نارضایتی کا معنی کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں گرچہ تسلیم کر چکا ہے لیکن ابھی اس طریقے سے راضی نہیں ہے، لہذا یہ مقام رضا نہیں ہے۔ اسی بنا پر اکثر عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ مقام تسلیم کمتر ہے مقام رضا سے۔ کہا لیکن مقام رضا کیا ہے؟ کہا مقام رضا وہ ہے کہ جہاں جب انسان پہنچ جاتا ہے تو جتنی پروردگار کی جانب سے سختی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ اس کے دل کے کسی گوشے میں، اس کے قلب کے کسی مرحلے میں کہ ہلکی سی بھی نارضایتی کی کیفیت ایجاد نہیں ہوتی۔ اب یہ جتنے بھی میں نے موضوعات آپ کی خدمت میں بیان کیے یہ اپنی جگہ تفصیل چاہتے ہیں، ان کے بہت سارے مقامات ہیں، ان کے بہت سارے عوامل ہیں، گفتگو بہت ہے، لیکن میں نے صرف ایک اجمالی خاکہ پیش کیا ہے۔ لیکن اس اجمالی خاکے پہ پہنچ کر صرف عوامل رضا کے لیے کہ انسان کے اندر رضا کی کیفیت کہاں سے ایجاد ہوتی ہے ایک مقام عرض کروں گا۔ عرفاء فرماتے ہیں کہ اس مقام رضا، اب آپ تصور کیجئے کون سا مقام ہے کہ جہاں بدترین آزمائش انسان پر آ جائے لیکن حتیٰ اس کے قلب کے کسی گوشے میں کہیں نہ رضایتی کی کیفیت موجود نہ ہو۔ کہا یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہا یہ ایسے پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان خدا کے جمال ذاتی، جمال صفاتی اور جمال افعالی کے اوپر یقین پیدا کر لیتا ہے۔ خدا جمیل ہے، هو الجمیل ویحب الجمال ویفعل الجمال، پروردگار عالم خود بھی ذاتاً جمیل ہے، وہ جو کرتا ہے وہ بھی اس کی صفات جتنی بھی ہیں یحب الجمال، وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اور جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر جمال پایا جاتا ہے۔ جب انسان خدا کو اس جمال کی کیفیت کے ساتھ درک کرتا ہے اور عرفان جمال خداوندی کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے خدا کی نسبت سوائے جمال کے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اب جتنی اس کے اوپر مشکل آ جائے یہ متوجہ ہوتا ہے کہ پروردگار سے جو صادر ہو رہا ہے وہ سوائے جمال کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اب وہ منتظر نہیں ہوتا اس بات کا کہ یہ جمال میرے لیے ظہور کرے گا تو مجھے اس کا جمال سمجھ میں آئے گا، نہیں، بلکہ یہ اس منزل پر ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی جتنی سختی اس کے اوپر، جتنی کڑی آزمائش اس کے اوپر لے آئے، اس کا یقین اس بات پر ہوتا ہے کہ اس ہر سختی کے پیچھے بھی خدا کی طرف سے سوائے جمال کے کوئی اور چیز ممکن ہی نہیں ہے، وہ جمال ہے اور اس سے سوائے جمال کے کوئی چیز صادر نہیں ہوتی۔ پس اگر کوئی شخص رضا کی منزل پر یہاں تک پہنچ چکا ہو اور پھر بدترین مصائب میں کوئی اس سے خدا کے بارے میں دریافت کر لے، وہ پلٹ کر جواب دیتا ہے ما رأیت الا جمیلا، مجھے سوائے جمال کے کچھ اور خدا سے دکھائی ہی نہیں دیا۔ خود اس مقام رضا کو درک کرنے کے لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس جملے نے عرفاء کے لیے اس منزل کو آسان کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رضا کی منزل پر اس کیفیت کے ساتھ پہنچ جائے۔ اتنی کڑی جناب زینب سے بڑے امتحانات تو شاید ہی کائنات میں کسی نے دیے۔ ان تمام امتحانات کو دینے کے باوجود بھی جب بی بی سے بدترین حالات میں پوچھا جا رہا ہے، اب یہ جو حضرت کا جواب ہے یہ بڑا فی البدی جواب ہے، یہ جو بی بی نے جواب دیا ہے اس میں سوچا نہیں ہے جناب زینب نے۔ مثلا انسان سے سوال کیا جائے وہ کچھ دیر سوچ کر جواب دے، نہیں، بہت ہی ابرپٹ فوری جواب ہے جناب زینب کا۔ یہ جو جناب زینب کے جواب میں فوریت ہے یہ بتا رہی ہے کہ حضرت زینب کی بصیرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کی معرفت اس منزل پر ہے کہ بی بی کو سوائے جمال کے خدا کی طرف سے کوئی چیز دکھائی ہی نہیں دیتی۔ پس جب انسان خدا کی ذات و صفات و افعال کے جمال کو اس منزل پر آ کے درک کر لیتا ہے پھر وہ رضا کی منزل پر پہنچتا ہے۔ اب جب رضا کی منزل پر پہنچتا ہے، میں نے عرض کیا مشکل جتنی مرضی سنگین ہوتی چلی جائے وہ اس رضا کی منزل سے نیچے نہیں آتا، لہذا اسی مقام رضا کو امام حسین نے کربلا میں مختلف مقامات پر تجلی دیا، لیکن جہاں امام حسین نے یہ الفاظ دہرائے ہیں وہ واقعاً بڑی مشکل تھی جب حضرت کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے سپاہی کا جنازہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ،
سخت ترین قضا میں سے وہ قضا ہے کہ جو امام حسین کو یہاں پر پہنچ. بس اب غور کیجئے گا، یہ وہ تمام مقامات ہیں کہ جہاں پر عبد خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنی رضا کو ترک کر رہا ہوتا ہے. اب پروردگار، جیسا کہ دعاؤں میں اشارہ ہے، واقعاً اس جملے کو اگر سمجھنا ہو تو یہ مقام رضا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس جملے کو سمجھا جاتا ہے جب مختلف دعاؤں میں کہا جاتا ہے یوم یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ کہ جو بہت قلیل کے بدلے بہت کثیر عطا کرتا. اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خود ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کہ وما حیا متاع الحیات الدنیا، یہ جو حیات دنیا ہے یہ آخرت میں کیا ہے؟ الا قلیل، یہ قلیل کے کچھ بھی نہیں ہے. بس اب عابد نے جو کرنا ہے اس ساری متاع کو چھوڑے گا تو کتنا چھوڑے گا خدا کے سامنے؟ قلت کو ہی چھوڑ رہا ہے نا. جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ یہ قلیل ہے اور بندے سے خدا چاہ کیا رہا ہے؟ اسی قلیل کو چھوڑنا. جب انسان اس قلیل کو چھوڑ رہا ہے اور پھر خدا کی رضا کو حاصل کر رہا، اب خدا کیا ہے؟ یا من یعطی الکثیر بالقلیل. خدا کیا کرتا ہے؟ خدا جب انسان خدا کے لیے قلیل لے کر آتا ہے، خدا اس کے بدلے میں اسے کثیر عطا کرتا ہے. یہ جو کثرت ہے، اب اس کو اگر آپ نے دیکھنا اور محسوس کرنا ہے اسی مقام رضا میں. انسان اپنی قلیل سی رضا کو جب خدا کے لیے چھوڑتا ہے تو اب خدا کس منزل پر ہے؟ خدا اس منزل پر ہے کہ وہ اسی قلیل کے بدلے انسان کو کثیر دینا شروع کر دیتا ہے. بس اب ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر آ کر کوئی اللہ کے سامنے اپنی اس قلیل سی رضا کو، اس قلیل سی متاع کو جب قربان کرنے کے لیے اس منزل پر آ جاتا ہے کہ جہاں صرف راضی نہیں ہے بلکہ اس سب کچھ کو قربان کر کے پوری طرح سے مطمئن بھی ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے میرے بندے، اب جب تو میرے لیے اس قدر راضی اور مطمئن ہو گیا ہے تو راضیۃ مرضیہ، اس کیفیت کے ساتھ کہ تو نے مجھے راضی کر دیا، اب میں تجھے راضی کرنے کی منزل پر آ رہا ہوں. لہذا یہی قلیل سی متاع ہے اور اس ساری قلیل سی متاع کی ساری حیثیت انسان کی جان کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. اب اگر کہیں کوئی اپنی جان کا سودا خدا سے کرے تو جان کا سودا کرنے والے تو بہت ہیں. وہ مقام بھی ہے کہ جہاں پر خدا اسی جان کے سودا کرنے والوں سے فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالی خرید لیتا ہے مؤمنین سے ان کے نفوس، ان کی جانوں کو اور مال کو، بان لهم الجنہ، بدلے میں انہیں جنت عطا کر دیتا ہے. یہ جنت مقام رضوان خدا ہے، یہ رضایت. لیکن یہ ایک منزل ہے کہ جہاں اللہ کسی سے جان کو خرید رہا ہے اور بدلے میں جنت دے رہا ہے. لیکن اگر یہی جان بیچنے والا اس منزل پر آیا ہوا ہو کہ تمام خلوص سے، تمام رضا کے ساتھ اور تمام اطمینان کے ساتھ اپنی یہ جان بیچ رہا ہو تو پھر قیمت بدل جاتی ہے. لہذا جب اسی معاملے میں انسان کی رضا اور خلوص کمال پر پہنچتی ہے تو پھر خدا اسی اعتبار سے بڑھا کر پیش کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تو کچھ نفوس پھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی رضا، اطمینان اور ان کے خلوص کی منزل ان کی نفس کی قیمت کو وہاں لے جاتی ہے کہ جہاں جان خرید کر اللہ ایک شب ہجرت اپنی تمام مرضات ان کو عطا کر دیتا ہے. لیکن یہی آپ کا خلوص آگے بڑھے تو پھر آخری منزل وہ آتی ہے کہ جہاں پر خدا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب، اب تک تو نے اپنے پروردگار کو راضی کرنا، رب کا فترضا، بہت جلد تیرا پروردگار تجھے وہ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. بس وہ مقام کہ جہاں پر خدا بندے کو راضی کرنے پر آ جائے، خدا جانے وہ مقام رضا کیا ہوگا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی انہی تمام نفوس کے اندر کوئی نفس مطمئنہ پر پہنچ رہا ہے، کوئی من الناس من یشری نفسہ ابتغاء کی منزل پر پہنچ رہا ہے، کسی کو خدا بلا سوف یعطیک رب کا فترضا کہہ رہا ہے، لیکن مقام رضا ان میں سے کسی سے اس طرح سے ظہور نہیں کر رہا جیسا امام رضا علیہ السلام سے کر رہا ہے. تو اب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا معنی کے ظہور کے لیے. لہذا اب غور کیجئے گا، جتنے بھی معصوم رضا میں جو سب سے سخت ترین منزل آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ منزل یہ ہے
کہ جس کا میں نے ابتدا میں اشارہ کیا آپ سے کہ انسان کی رضا کیا ہے؟ انسان راضی ہونا چاہتا ہے متاع حیات دنیا پر، خدا اس کے مقابلے پر چاہتا ہے کہ انسان کی رضا میری خاطر آخرت کی طرف ہو جائے۔ اب یہ جو تضاد پیدا ہوتا ہے تو مقام رضا میں سنگین ترین منزل وہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر ان دونوں رضا کی کیفیتوں کو ساتھ لے کر چلایا جا سکے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، بندوں کو راضی کرنے لگے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، خدا کو راضی کرنے لگے تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس منزل پر حتیٰ معصومین علیہم السلام میں، انبیاء میں، ائمہ میں، ولیوں میں بھی بہت کم ہی کوئی ایسا ہوگا جو امام رضا کی طرح سے اس مقام پر پہنچا ہو کہ حضرت نے اپنی حیات طیبہ میں اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے کہ کسی مقام پر ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت کی رضا خدا کی رضا سے ٹکرائی ہو۔ یقیناً وہ اپنی حیات میں اس مقام پر ہیں کہ نہ صرف اللہ کو راضی کر رہے ہیں بلکہ خدا کی طرف سے مقام رضا اور مرتضی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اب اگر آپ امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو جو عجیب ترین بات امام کی حیات میں نظر آتی ہے جو کسی اور معصوم میں دکھائی نہیں دیتی، وہ کیا ہے کہ حضرت امام رضا کی حیات ایک ایسی حیات طیبہ ہے کہ جس میں حتیٰ بدترین دشمن بھی ظاہری طور پر آپ سے راضی دکھائی دیتا ہے۔ زمانے کا بدترین طاغوت ہے مأمون، بدترین طواغیت میں سے، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ظرف زمانی حضرت امام رضا علیہ السلام کو ملا وہ باقیوں سے مختلف۔ یقیناً یہ سارے کے سارے اسباب اللہ تبارک و تعالی فراہم کرتا ہے تاکہ اولیاء الہی کی یہ صفات اپنے آپ کو ظہور دے سکیں۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کے دور میں یزید ملعون وہ سبب بنا ہے کہ جس سے شہادت کی منزل امام حسین سے ظہور کرتی ہے۔ اس سے پہلے مثلا حالات اور واقعات وہ ہیں کہ جس نے امام حسن علیہ السلام سے حلم کی کیفیت کو ظہور دیا ہے۔ حضرت امیر کے زمانے کے حالات وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے شجاعت نے خاص طور پر حضرت سے اپنے آپ کو ظہور دیا۔ اسی طرح سے امام سجاد، اسی طرح سے دیگر ظرف زمانی امام رضا کے لیے جو مہیا ہوا ہے۔ مامون کی مشکل کیا ہے؟ مامون کی مشکل یہ ہے کہ کنیز کا بیٹا ہے۔ مامون کی مشکل کیا ہے؟ اپنے ہی بھائی سے کہ جس کی ماں بھی عرب ہے باپ بھی عرب ہے، جبکہ مامون کے لیے بعض روایات نے جو فرمایا کنیز بھی ہے اور بظاہر اس کا تعلق غیر عرب سے۔ لہذا اب مامون کے لیے ایک ہی وقت میں سب سے پہلی مشکل کیا پیش آئی ہے کہ جیسے ہی خلافت کے مراحل باپ سے ختم ہوئے ہیں تو دونوں ہی بھائیوں میں آپس میں جنگ ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس جنگ کے مرحلے سے جب وہ گزرا ہے تو اس کے لیے بہت سارے حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ جس نے مجبور کیا اس کو بہت سارے معاملات میں اس طرف کہ وہ امام رضا کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری جانب اس نے اسی ماحول کو، اب مسئلہ کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے اگر دشمنی پہ ابھرتا ہے تو جو ماں اس کی غیر عرب ہے وہ عرب کو امام رضا کی وجہ سے اس کے مقابلے پر لا سکتی ہے، لہذا اب عرب کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملانا ہے۔ لیکن دوسری جانب اور بہت سارے مسائل، لہذا خود امام رضا کے لیے حالات کو سنگین کیا جا سکے، کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسی چیز پیش آ سکے کہ جو کسی طرح سے امام رضا کی علمی اور روحانی حیثیت کو کم کر سکے۔ اب اس کے لیے جو سب سے بڑی پلاننگ اس نے کی تھی وہ تھی کہ جہاں پر یونان کے علوم کا بڑے پیمانے کے اوپر ترجمہ کرانا شروع کیا، اور علی ظاہر علم دوستی کی آڑ میں ایسے افراد کو مہیا کیا جانے لگا کہ جن کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز ہاتھ آئے کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی طرح سے اہل بیت اطہار کے مقابلے پر اپنی علمی برتری کو ثابت کر سکیں۔ لہذا یہ جو تاریخ میں علم دوستی کی داستانیں ہیں، جو جب علم دوستی کرنے ہوئے نظر آئیں لیکن خود ان کے اندر کوئی کمال علمی نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ یہ علم دوستی نہیں ہے بلکہ علم کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا بہانہ ہے۔ کبھی انشاءاللہ تفصیل رہے گی تو میں تفصیل سے بعض مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا۔ اب کیا ہوا مرحلہ یہ ہے کہ اس علم دوستی کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے اہل بیت اطہار کے علمی قد کو نقصان پہنچایا جا سکے۔
علمی قد کو نقصان پہنچے گا تو شخصیت روحانی خود بخود داغدار ہو۔ لہذا اب آسان ترین ذریعہ کیا ہے؟ یہ سوچ کر کہ وہ علوم کہ جو ابھی تک عرب تک نہیں پہنچے ان کو ترجمے کے ذریعے سے وارد کیا جائے۔ لیکن جب یہ کام کیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ بجائے اس کے کہ علم ترقی دیتا، بجائے اس کے کہ علم ان کے لیے راہوں کو روشن کرتا، جب وہ علوم ترجمہ ہو کر آئے جس میں فلسفہ، منطق اور دیگر علوم تھے، ان علوم کے وارد ہوتے ہی ایک ایسا طوفان فتنہ ایجاد ہوا کہ جس کو کنٹرول کرنا اپنے لیے ہی مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ علم تو ترجمہ کر لیا، کتابیں تو ترجمہ کر لیں، لیکن ان کتابوں کے اندر جو شبہات موجود تھے علمی اور فلسفی، ان کو جواب دینے والا کوئی موجود نہیں۔ لہذا اب نتیجہ کیا ہوا؟ جب ان سوالوں کے جواب دینے والا کوئی نہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ آج بھی ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں بچے ہمارے، آپ نے دیکھا یونیورسٹی جانے کے بعد اکثر، البتہ اکبر الآبادی یہ الگ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، بہرحال میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے مثلا اس ملت کے لیے بعض چیزیں واقعاً مقام شرمندگی ہیں۔ اکبر الآبادی اور اس طرح کے جو افاضل رہے ہیں، آج سے 150 سال پہلے انہوں نے انگریز کے تعلیمی نظام کو سمجھنے کے بعد اس کی تنقید کی۔ مثلا آپ ڈپٹی نذیر احمد کے بعض آثار کا مطالعہ کریں، خاص طور پہ میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ ڈپٹی نذیر احمد کا ایک افسانہ ہے فسانہ مبتلا کے نام سے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد ادب اردو میں ایک اتنا مضبوط قلم ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن تعلیمی کتابوں میں عام طور پر ڈپٹی نذیر احمد کی جن کتابوں کو یا جن اقتباسات کو نقل کیا جاتا ہے وہ ہیں کہ جو انہوں نے تعلیم پر تنقید میں نہیں لکھے۔ مثلا اکبری اصغری میرات العروس کے بعض اقتباسات شامل کیے جاتے ہیں جو تربیتی اعتبار سے لکھے، خصوصاً خواتین کی تربیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ اسی طرح سے مثلا توبۃ النسوء ان کا ایک افسانہ ہے کہ جو انسان کی انفرادی اصلاح اور تربیت کو سامنے رکھ کر، ان کے اقتباسات آپ کو مل جائیں گے، لیکن فسانہ مبتلا عام طور پر اسے نصاب میں شامل نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نصاب کی تنقید ہے فسانہ مبتلا کے اندر۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ آج سے 150 سال پہلے، تقریباً 1880 میں ڈپٹی نذیر احمد نے 1880 میں تقریباً آج سے 150 سال پہلے انہوں نے اسی تعلیمی نظام پر تنقید کی ہے اس فسانہ مبتلا میں۔ لہذا میں خاص طور پر نوجوانوں کو یہ کہوں گا، کہیں آپ کو کہانی پڑھنے کا، ناول پڑھنے کا دل چاہ رہا ہو، ہاں کورس کی کتابیں پڑھتے ہوئے آپ تھک گئے ہوں تو کہانی کی کہانی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈپٹی نذیر احمد نے زبردست تنقید کی ہے نظام۔ اب آج سے 150 سال پہلے اکبر الآبادی کیا کہتے ہیں؟ یوں قتل میں بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ کالج بنا دیتا فرعون، اور حضرت موسیٰ اگر کالج چلے جاتے تو نبوت کسی کام نہیں۔ بجائے بچوں کو قتل کرنے کے اگر فرعون کالج کھول دیتا اور سارے بچوں کو کالج بھیج دیتا تو بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ آج سے 150 سال پہلے۔ لیکن ہم ذہنی غلامی میں اس جگہ پر ہیں کہ جہاں ہمارے بڑے ہمیں بتا بھی رہے تھے تب بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جو ہو رہا ہے، یہ آج جو کچھ ہم آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخ میں اس کا پرنٹ اگر آپ کو چاہیے تو مامون کے دور میں جا کر دیکھیں کہ جہاں پر ایک غیر مکتب کو، غیر لوگوں کے علم کو ترجمہ کرا کے اتارا گیا اس خوشی میں، یعنی اس خوش فہمی میں کہ یہ آئے گا علم تو شاید اہل بیت اطہار اس کا جواب نہ دے سکے۔ جب اس طریقے سے علم کو غلامانہ کیفیات کے ساتھ ذہنوں پر مسلط کیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شدید ترین شبہات۔ آج ہمارے بچے آپ نے دیکھا اسکول کے زمانے تک بہت بہتر ہوتے ہیں، لیکن جیسے کالج پہنچے، یونیورسٹی پہنچے، کچھ عرصے میں ہمارے بچے ملحد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس ملحدانہ تعلیمی نظام کے حوالے کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے پاس کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ کم از کم ہم ایسا کر سکیں کہ اگر یہ نظام ہماری مجبوری بنا ہوا بھی ہے تب بھی بچہ اس کو پڑھنے سے پہلے اپنے عقائد ٹھیک کر چکا ہو، تاکہ جب یہ شبہات اس کے سامنے آئیں تو وہ تیار ہو۔ اب وہ بچہ جس نے عقائد نہیں پڑھے ہوئے، نہیں سمجھے ہوئے، نہیں پتا اس کو کہ کیا ہے، جب وہ ذرا سا ڈارونزم پڑھتا ہے یا دوسری اس طرح کی تھیوریز پڑھتا ہے تو ملحد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ان تمام سوالات کے جواب موجود ہیں۔
اب اس کے جو آثار آج مرتب ہو رہے ہیں، امام رضا کے دور میں کیا ہوا کہ جب ان علوم کو ترجمہ کر کے اتارا گیا تو پھر وہاں پر نہ پڑھانے والا، نہ بتانے والا، نہ ان تمام چیزوں و شبہات کے جواب دینے والا کوئی، بڑی شدت سے مسلمانوں کے اندر کفر اور الحاد پیدا ہونا شروع ہو۔ لہذا اگر آپ مسلم تاریخ میں پہلا وہ دور تلاش کریں کہ جس دور میں مسلمانوں میں بڑی شدت کے ساتھ کفر اور الحاد پھیل رہا تھا، اس کی ابتدا آپ کو عباسی دور میں عین مامون کے دور میں نظر آئے۔ لہذا اب اسی دور کے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے توحید کے اوپر سوالات اٹھائے اور شکاکیت کی بنیاد رکھی کہ جس کے آثار بعض اوقات ابھی تک ہمیں اسلامی لٹریچر میں بھی دکھائی دیتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس علم کو لے کر آئے تھے اہل بیت کو شکست دینے کے لیے، ہاں اردو میں بڑی زبردست ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، ضرب المثل استعمال کہا کہ جو کھڈا کھودا اسی میں، اور جب گر کے پھنس گئے تو پھر مدد کا دروازہ سوائے اہل بیت اطہار کے کوئی اور دکھائی نہیں دیا۔ لہذا ہوا کیا کہ جب ان علوم کی وجہ سے پھنس گئے اور دیکھا کہ بجائے اس کے کہ ہمارا مقصد حاصل ہوتا ہمارے اپنے لیے وبال جان بن گیا ہے، تو پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی گئی ہے، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ایک بڑی کثیر تعداد میں مناظرات ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اب یہ دوسرا سبب تھا کہ جو حتیٰ دشمن امام رضا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے امام رضا سے کم از کم ظاہری طور پر اپنے رضا کو ظاہر کر رہا تھا۔ لہذا امام نے آ کر اس دور میں ان مناظرات کے ذریعے سے ان تمام شبہات اور ان تمام فتنوں کو جو شکست دی ہے، اور پھر جو اپنے شاگرد تیار کیے ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر پھر ان تمام شبہات کے نہ صرف جواب دیے بلکہ اس کفر اور الحاد کی جو ایک لہر چلی تھی اس کو روکا۔ اس ساری کیفیت کے نتیجے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو تاریخ میں جو دوسرا لقب عطا کیا گیا اور ملا، وہ لقب ہے حضرت کا عالم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا آپ غور کیجئے گا کہ یہ جو امام رضا کو عالم آل محمد کا لقب تاریخ میں بھی ملا اور خود اہل بیت اطہار کی طرف سے ملا، تو یہ لقب عام لقب نہیں ہے۔ جیسے میں نے مقام رضا پر آپ کے لیے عرض کیا کہ وہ گھرانہ کہ جس میں افراد والا سوف یعطیک ربک فترضی کی منزل پر ہوں، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی منزل پر ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ کی منزل پر ہوں، وہاں پر ان کے درمیان میں کوئی رضا بن کر ظاہر ہو یہ آسان کام۔ اسی طرح سے علم کی دنیا میں بھی آپ متوجہ ہیں کہ امام رضا جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ گھرانہ مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کا گھرانہ ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر اجداد ممبر پر بیٹھ کر وہ لوگ ہیں کہ جن کے اجداد نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، ثابت بھی کیا کہ سلونی قبل ان تفقدوا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو علم کی دنیا میں جس کے بزرگان یہ ادعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس میں حضرت کے ہی جو دادا ہیں وہ باقر العلوم کہلاتے ہیں، یعنی علم کو اس طرح سے شگافتہ کسی نے نہیں کیا جیسا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس میں علم پوری دنیا میں، اگر چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علوم ہوں، ان سب کا ریشہ کسی ایک ذات پر آ کر اکٹھا ہوتا ہے۔ ذات وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ دینی علوم میں بھی تفسیر کا کوئی امام ڈھونڈیں گے امام کا شاگرد ملے گا، روایات میں حدیث میں ڈھونڈیں گے امام کا شاگرد ملے گا، تاریخ کا ڈھونڈیں گے امام کا شاگرد ملے گا۔ کسی بھی علم میں چلے جائیں، دینی فقہ میں چلے جائیں، جس علم میں چلے جائیں، جو اپنے آپ کو امام کہلا رہا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد ہے۔ اسی طرح سے سائنسی علوم میں جابر ابن حیان سمیت کئی ایسے نام ہیں کہ جو اپنے اپنے زمانے میں ماہرین بابائے
مثلا کیمسٹری مشہور ہوئے ہیں، فادر آف کیمسٹری مشہور ہوئے ہیں، لیکن کون ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد۔ اب جہاں پر علم اتنی کیفیت کے ساتھ اس طریقے سے ظہور کر رہا ہو، وہاں اس گھرانے کے درمیان میں عالم آل محمد کہلانا آسان مقام نہیں ہے۔ لیکن جو گراؤنڈ امام رضا علیہ السلام کو ملا وہ خود دشمنوں کے ذریعے سے تیار کردہ وہ گراؤنڈ تھا کہ جس میں کفر اور الحاد یعنی پیغمبر کے زمانے سے لے کر اس دور تک کہیں اتنی شدت کے ساتھ ابھر کر نہیں آیا تھا جتنا اس دور میں آیا، اور اتنی کثرت سے کسی معصوم کے مناظرے آپ کو نہیں ملیں گے جتنی کثرت سے امام رضا علیہ السلام نے مناظرات علمی کیے۔ اور ان مناظرات علمی کے ذریعے سے آپ نے جس طریقے سے علوم آل محمد علیہ السلام کو ظہور دیا کہ خود آپ کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی جانب سے عالم آل محمد کا لقب ملا۔ بس یہ دو مقامات، ایک مقام رضا اور ایک مقام علم، امام رضا علیہ السلام سے جس طریقے سے ظہور کیا ہے اس نے، محمد و آل محمد علیہ السلام میں کوئی نہیں۔ بس امام رضا وہ ہیں کہ جن کے لیے روایات نے فرمایا کہ ان کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت امام رضا وہ ہیں کہ جو عرش پر بھی رضا ہیں، فرش پر بھی رضا ہیں، عرش والے بھی آپ سے راضی ہیں، فرش والے بھی آپ سے راضی ہیں، دوست بھی آپ سے راضی تھے، دشمن بھی آپ سے راضی تھے۔ لہٰذا وہ تمام کے تمام مقامات جو تاریخ میں پیش آئے خود حضرت امام رضا علیہ السلام کی اس سیرت اور اس عمل کی وجہ سے ہیں کہ جو آپ کے وجود اقدس سے ظہور پذیر ہوا۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی صحیح معرفت عنایت فرمائے، ہمیں علمی طور پر اہل بیت اطہار کی اس معرفت کو حاصل کرنے کی پروردگار توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ولادت با سعادت امام رضا علیہ السلام بھی ہے، شب جمعہ، شب قبولیت دعا، شب منصوب امام حسین علیہ السلام بھی ہے۔ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلی دعا بار الہ آج کی شب میں اگر کوئی عیدی ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اور بالخصوص آج کی شب کے مولود مبارک کے صدقے سے بار الہ جتنے بھی اس وقت مقاومت دنیا میں ظالمین سے، دین دشمن قوتوں سے ہو رہی ہے، بار الہ اس سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ غزہ، فلسطین، لبنان، شام، پارا چنار اور بالخصوص اب جو سلسلہ پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے، بار الہ تمام ان جتنی بھی ظلم کے مقابلے پر یہ قوتیں ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، اور جتنی بھی ظالم قوتیں ہیں، امریکہ، اسرائیل، بھارت اور جتنی بھی دیگر انسانیت دشمن اور ظالم دنیا کی قوتیں ہیں، بار الہ ان سب کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بالخصوص بار الہ پاکستان میں جو اس موجودہ حالات ہیں، پاکستان کی تمام سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، بدترین شکست سے دوچار فرما۔ بار الہ تمام مومنین کو بالخصوص پاکستان کے، غزہ، فلسطین کے، لبنان کے، شام کے ان تمام مومنین کو بار الہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں بالخصوص فیض العسکری زیدی، محمودہ بیگم، کنیز صغرا اور نور جہاں بیگم، بار الہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ آج کی اس تمام پربرکت محفل کا جو بھی اجر و ثواب تیری بارگاہ میں ہے، بار الہ حاضرین کے تمام مرحومین جن مرحومین کا نام لیا گیا، بالخصوص اس ادارے صاحبان زہرا کے جتنے بھی منتظمین ہیں ان کے مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما۔ بار الہ اس ادارے کے جتنے بھی منتظمین ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔
بار الہ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کی شب چونکہ شب مغفرت ارواح اور مرحومین بھی ہے، اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت اسلامیہ، پاسبان زہرا کے منتظمین کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو، اور بالخصوص فیض العسکری زیدی، محمودہ بیگم، کنیز صغرا اور نور جہاں بیگم، ان تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔